بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوز گورنمنٹ آف پاکستان کے ریونیو ڈویژن فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 21 مارچ 2024 کو ایک ایس آر او جاری کیا ہے، اور یہ گزشتہ سالوں میں بھی جب تاجروں کے اوپر ٹیکس لگا تھا اور 3,000 روپے ہر مہینے بجلی کے بل میں لگ کے آ رہے تھے، تو اس وقت بھی خاصا شور اور واویلا اس پہ ہوا تھا کہ یہ بہت ظلم ہے، زیادتی ہے. اور پھر آخر کار حکومت کو اس ٹیکس کو واپس لینا پڑا تھا، کیونکہ اس میں خاصی ایسی چیزیں تھیں کہ جس کے بارے میں پراپر اس کے اوپر ہوم ورک نہیں کیا گیا تھا. یہی وجہ تھی کہ ملک کے ایک بہت بڑی طبقے نے اور تمام پولیٹیکل جماعتوں نے بھی اس کو بیک نہیں کر سکے تھے، اس کو اپنا بیک اپ پرووائڈ نہیں کر سکے تھے. تو اب حکومت نے موجودہ گورنمنٹ جو نئی آئی ہے، اس نے تھوڑا سا اس کو بیٹر شکل میں آپ کہہ لیں کہ ابتدائی طور پر اس کو مارکیٹ میں لانچ کیا ہے. اس کو تاجر دوست کا نام دیا گیا ہے. یہ ایس آر او جو ہے یہ تاجروں اور شاپ کیپرز اور ٹریڈرز کے متعلق جو ہے، اور اس میں خوبصورتی دیکھیں کہ اس ایس آر او کو جو نمبر ہے وہ 420 ہے. تو یہ 420 جو ایس آر او 2024 کا ہے، اس کی کچھ چیدہ جو خصوصیات ہیں اور جو اس میں جو تجاویز گورنمنٹ نے مانگی ہے. ابھی یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو 21 مارچ کو جو یہ ایس آر او 420 جاری کیا گیا ہے، یہ ابھی سجیشنز مانگی ہیں گورنمنٹ نے. اگر کسی نے کوئی سجیشن نہ دی تو یہ اس کو حتمی شکل دے دی جائے گی اور یہ لاگو کر دیا جائے گا. اور اگر اس میں کوئی انپوٹ آتی ہے عوام کی طرف سے یا ٹریڈر یونینز کی طرف سے، تو اس کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ اس کو بورڈ جو ہے کنسیڈر کرے گا. تو ایک لاء کی ریکوائرمنٹ ہے. اس میں 7 ڈیز کا ٹائم ہے، 21 مارچ سے لے کے آپ یہ سمجھ لیں کہ 28 مارچ تک یہ آپ اس میں اپنی تجاویز دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی نہیں آئے گی تو 1 اپریل سے یہ نافذ کر دیا جائے گا اور باقاعدہ اس کی جو ہے اس کو حتمی شکل دے دی جائے گی. تو ویورز، جو اس میں جو اسمال ٹریڈرز اور شاپ کیپر کا جو یہ ڈرافٹ آیا ہے، جس کو تاجر دوست اسکیم کہا گیا ہے، ایکچولی ایک یہ ڈائریکٹری مرتب کرنا چاہ رہے ہیں. تمام پاکستان میں جتنے بھی شاپ کیپرز ہیں، ٹریڈرز ہیں، ان کی ایک ڈائریکٹری مرتب کی جائے گی. اور جو ان کے اوپر ٹیکس امپوز ہوگا، وہ اگر جو ان کی دکان کرائے پر ہے تو اس کی جو اینول رینٹل ویلیو ہے اس کے مطابق ان کا جو ٹیکس چارج کیا جائے گا. اور اگر کسی کی ذاتی ملکیت ہے تو فیئر مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس کا تعین کیا جائے گا کہ اس شاپ کے اوپر کتنا ٹیکس بنتا ہے. لیٹ سپوز اگر کوئی یہ کہتا ہے جی میرا تو اس میں کوئی کام ہی نہیں ہوا، میرا کوئی پروفٹ ہی نہیں ہوا، تو اس صورت میں بھی اس شاپ کیپر یا ٹریڈر کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ منیمم جو ہے 1200 روپیہ اس میں اینولی جو ہے ادا کرے گا. آپ یہ سمجھ لیں کہ 100 روپیہ مہینے کا گورنمنٹ اس کو کہہ رہی ہے کہ وہ پے کرے. اور یہ جو ادائیگی ہوگی یہ ہر مہینے کی 15 تاریخ کو جو ہے اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی. آپ اس کے لیے اسی طرح جو چلان اس کا جنریٹ کریں گے ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ یا ان کے جو ایریا آفیسز ہیں وہاں جا کر آپ اپنا چلان بنوائیں گے اور آپ اس کو جو ہے جمع اس کو کروا سکیں گے. اور اس میں یہ بھی اس میں انسینٹو دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس کو یکمشت اکٹھی پیمنٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں اس میں ڈسکاؤنٹ بھی آفر کیا گیا ہے. تو اس کو میں تھوڑا سا جو اس ایس آر او 420 کی جو اس کی چیدہ جو چیزیں ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو اس میں پراپرلی آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ایکچولی ایس آر او ہے کیا ہے، اور کیا شاپ کیپرز کو اس کے متعلق کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا آج وقتی طور پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مستقبل میں کوئی پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس میں بتانے جا رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے. امید ہے آپ کی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے فائدے کی ہیں اور آپ کو اس میں فائدہ اس میں حاصل ہوگا. سب سے پہلے تو ویورز میں آپ کو یہ بتا دیں کہ فیڈرل بورڈ نے کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور، یہاں کے جو ٹریڈرز ہیں اور جو شاپ کیپرز ہیں ان کے لیے یہ فی الحال جو ہے تاجر دوست جو ماڈیول ہے یہ لایا گیا ہے. اور اس میں جو ہے یہ سارے افراد جو ان بڑے شہروں میں جو کام کر رہے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے. اب اس میں ویورز اس میں جو ڈرافٹ ہے اس کا جو سکوپ ہے اس میں یہ کہا گیا دس اسکیم شیل اپلائی ٹو دا ٹریڈرز اینڈ شاپ کیپرز آپریٹنگ تھرو اے فکس پلیس آف بزنس انکلوڈنگ اے شاپ، اسٹور، ویئر ہاؤس
آفس اور سملر فزیکل پلیس. تمام دکانیں، اسٹور، جو ویئر ہاؤس، جس طرح آج کل آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں اور اپنے ویئر ہاؤس بھی بنائے ہوئے ہیں، کچھ اسٹورز بھی بنائے ہوئے ہیں، اور یہاں یہ کہ آپ نے ایک آفس فرنٹ پہ رکھا ہوا اور بیک پہ آپ کے گودام سسٹم بھی چل رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ساری جو ہے یہ بزنس پریمیسز کی ڈیفینیشن میں فال کریں گی، اور یہ تمام جو افراد ہوں گے کسی بھی شکل میں کوئی کاروبار کر رہے ہوں گے وہ ٹریڈر اور شاپ کیپر کی ڈیفینیشن میں فال کریں گے. اور جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں بڑے شہر، اگر وہ ان میں کر رہے ہیں تو اس میں وہ اس میں فال کریں گے. اور یہ جتنا بھی آپ سے ٹیکس لیا جائے گا یہ بطور ایڈوانس ٹیکس ہوگا، جس کو آپ جو فائنل آپ ریٹرن جو آپ فائل جب کریں گے تو اس میں آپ کس کی ایڈجسٹمنٹ آپ اس کی لے سکیں گے. لیکن اب اس میں جو تاجر دو اسکیم ہے، اس میں کون سے افراد شامل نہیں ہوں گے؟ تو اس میں جو لمیٹڈ کمپنیز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گی. اس کے بعد اگر کوئی ایسی چینز ہیں جن کی پورے پاکستان میں سٹورز چلا رہے ہیں یا جن کی فرینچائز ہیں، ایک سے زیادہ ان کے ڈپارٹمنٹل یا شاپنگ مالز ہیں یا کیش اینڈ کیریز ہیں، وہ اس میں فال نہیں کریں گے. اس کے بعد وہ کوئی ایف بی آر کی سیکشن کے تحت کسی کو اگر ایگزیمشن حاصل ہے تو وہ بھی اس کے جو ہے اس ایمبٹ میں نہیں آئیں گے. تو اب یہ ویورز اس کے بعد یہ ہے کہ اگر جو میں نے آپ کو بتایا 28 مارچ تک، 21 مارچ کو یہ SRO 420 جو آیا ہے، اس کے بعد 28 مارچ تک اس میں سجیشنز وغیرہ لیں گے، اور اگر آپ اس میں نہیں آتی تو اپریل 1 سے اس کی کمنسمنٹ کر دی جائے گی اور یہ لاگو کر دیا جائے گا. لیکن اس میں جو پہلا ٹیکس ہے جو آپ نے دینا ہے وہ نئے مالی سال یعنی کہ 2025 کا جو مالی سال شروع ہوگا، جو کہ 1 جولائی کو شروع ہو رہا ہے، 1 جولائی 2024 سے، تب سے آپ کے اوپر لاگو ہوگا. اب ویورز اس کے بعد جو ہے جو رجسٹریشن جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں پارٹ 1 ہے جو اس SRO کا، اس میں رجسٹریشن کا پروسیجر ہے. رجسٹریشن میں بتایا گیا ہے کہ ایوری ٹریڈر اینڈ شاپ کیپر شیل اپلائی فار رجسٹریشن انڈر سیکشن 181. اب یہ اس میں جہاں پہ شیل کا لفظ ہے تو اس میں مینڈیٹری ہو گیا ہے، باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی جو ہے شاپ کیپر اپنے آپ کے اس میں ایکسکلوڈ نہیں کرے گا یا اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ اپنے آپ کے اس میں رجسٹرڈ کروائے گا. اور اس میں جو ہے آپ ٹیکس آسان ایپ کے ذریعے بھی جو لوگ اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرتے ہیں وہ آئرس پورٹل میں بھی کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی اپنے کنسلٹنٹ کے ذریعے ٹیکس کنسلٹنٹ کے ذریعے اپنی ریٹرن فائل کرواتے ہیں تو وہ اپنے کنسلٹنٹ کے ذریعے ان کو بتائیں گے تو وہ ان کی رجسٹریشن جو ہے کر دیں گے. اب ویورز اس کے بعد اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی اپنی رجسٹریشن اس نے کرنی تھی لیکن اس نے نہیں کروائی، تو کمشنر ان لینڈ ریونیو کو یہ پاورز ہیں کہ وہ ان کو جو ہے خود سے بھی ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ اس کے آرڈرز دے سکتے ہیں. کہ اگر کوئی شخص ہے وہ اپنے آپ کو اس نے بچا لیا ہے، لیکن اگر کمشنر ان لینڈ ریونیو کی انفارمیشن میں یا ان کی نالج میں کوئی ایسے شاپ کیپر یا ٹریڈر آ گئے ہیں جنہوں نے مقررہ مدت کے اندر اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی ہوگی، تو وہ ان کو از خود سے بھی ان کی رجسٹریشن کے آرڈر جو ہیں دے سکتے ہیں. اب اس کے بعد پارٹ 2 ہے وہ پیمنٹ آف ایڈوانس ٹیکس. اس میں جو سیکشن 5 ہے وہ اس کا ہمیں بتا رہا ہے، کلاس 5 جو ہے، ایوری پرسن شیل بی لائبل ٹو پے منتھلی ایڈوانس ٹیکس ان اکارڈنس ود دس پیراگراف. کلاس 2 ہے، دا ایڈوانس tax paid under sub paragraph 1 shall be minimum tax in respect of income from the business covered under this scheme. اور کلاس 3 اس کی ہے، the amount of monthly advance tax for a tax year shall be computed in the manner as may be prescribed. اور کلاس 4 میں ہے where the advance tax computed under sub paragraph 3 is 0. The advance tax payable under the sub paragraph 1 shall be ₹1200 per annum. جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، اس کی آفیشیل جو اس کی لینگویج ہے اس کے مطابق میں آپ کو اس کا تھوڑی ڈیٹیلز آپ کو اس کی دے رہا ہوں. تو اس کی ویورز اس میں یہی فردر آگے اس میں یہ پرووائڈیڈ فردر that the advance tax payable shall be reduced by 25% of the whole or the balance if the person pays in lump sum the whole or the balance as the case may be of remaining advance tax for the relevant tax year on or before any of the due dates for payment of such tax under the said paragraph. وہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، اگر آپ لمپ سم میں اپنی ایڈوانس جو ہے جو آپ کے اوپر
ٹیکس یہ بنتا ہے اگر آپ اس کو دیتے ہیں تو صورت میں آپ کو جو ہے ڈسکاؤنٹ جو آفر کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں جو کلاس 6 ہے اس میں موڈ اینڈ مینر آف پیمنٹ ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ the monthly advance tax payable under paragraph 5 shall be paid with effect from 1st day of July 2024 for the relevant tax year 2025 ہوگا and the first payment will be due on 15th of July 2024 and thereafter on 15th of every month۔ پہلی جو پیمنٹ ہے آپ نے 15 جولائی سے ادا کرنی ہے 2024 سے، اس کے بعد ہر مہینے کی جو ہے یہ 15 تاریخ کو جو آپ کو جو پیمنٹ دینی پڑے گی۔ اس کی کمپیوٹرائز پیمنٹ ریسیپٹ آپ جاری کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ویورز فردر جو بورڈ نے اس کو کلیئرٹی کی ہے کہ بزنس جو اینول رینٹل ویلیو سے کیا مراد ہے، تو اینول رینٹل ویلیو سے مراد یہ ہے کہ مینس 10% آف دا فیئر مارکیٹ ویلیو آف دا بزنس پریمیسز۔ اب لیٹس سپوز یہاں پہ چونکہ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے افراد ہیں اور مالکان ہیں جو ہو سکتا ہے اس اسکیم کے آنے کے بعد اس پہ کرایہ داری کے کم اسٹیمپ پیپر لکھنے شروع کر دیے جائیں تاکہ لوگ ٹیکس سے بچیں، تو بورڈ نے اس چیز کو بچنے کے لیے اور اس چیز کو قابو پانے کے لیے اس کو فیئر مارکیٹ ویلیو کے ساتھ ڈال دیا ہے۔ اب فیئر مارکیٹ ویلیو سے آپ مراد یہاں پہ یہ لے سکتے ہیں کہ لیٹس سپوز جیسے آپ جس بھی ایریا میں رہتے ہیں آپ کو وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے ان کے پراپرٹی ٹیکس کے نوٹسز آپ کو آتے ہیں، تو اس کے مطابق وہ فیئر مارکیٹ ویلیو بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں جو آپ کا ڈی سی ریٹ ہے جس ریٹ پہ رجسٹریاں ہو رہی ہیں، جو ایف بی آر نے ریٹس پرووائڈ کیے ہوئے ہیں اس میں ایریا وائز، تو وہ فیئر مارکیٹ ویلیو بھی اس میں مد نظر رکھی جائے گی۔ اس کے 10% کے مطابق جو اس کی ہوگی اس کی آپ سمجھیں کہ 12/7 مطابق آپ کو ہر مہینے کے جو ہے وہ آپ کو قسط اس کی سمجھ لیں بطور ایڈوانس ٹیکس آپ کو اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اب اگین بزنس پریمیسز سے کیا مراد ہے، تو اس میں وہ تمام سٹور، ویئر ہاؤس اور کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سے آپ اپنا کوئی بزنس رن کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا گھر ہو یا آپ کی کوئی دکان ہے یا کوئی سٹور ہے، کوئی بھی ایسا ہے جس سے آپ کو انکم جنریٹ ہو رہی ہے اور وہ کاروبار کی ڈیفینیشن میں آتا ہو، تو وہ اس کو بزنس پریمیسز میں کے نام میں وہ شامل ہوگا۔ اس کے بعد ویورز ہے اس میں سب کلاس سی ہے انڈیکیٹو انکم۔ اس سے مراد یہ مینز اماؤنٹ کیلکولیٹڈ آن دا بیسس آف دا اینول رینٹل ویلیو ان اکارڈنس ود دا فارمولا ایز میں بی پرسکرائبڈ۔ اب اس کے بعد ویورز فیئر مارکیٹ ویلیو کی ڈیفینیشن بورڈ نے ہمیں بتائی ہے۔ Fair market value of business premises means the amount calculated as per the valuation of immovable properties notified by the board under section 68 of the Income Tax Ordinance 2001, or where such valuation has not been notified by the board, the values fixed by the district officer revenue or provincial or any other authority authorized to fix such values for the purposes of stamp duty۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس میں جو پراپرٹی ٹیکس کے آتے ہیں انہوں نے بھی آپ کی اینول رینٹل ویلیو نکالی ہوتی ہے، رجسٹری کی جو آپ کی جس ایریا میں آپ بزنس کر رہے ہیں اس کی پراپرٹی کی جو رجسٹری ہے اس کی ویلیوشن کے مطابق آپ کو جو ہے جو بھی اس میں ہائر ہوگا وہ اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اب ویورز اس کے بعد یہ ہے کہ جو یہ شاپ کیپرز اور ٹریڈرز کی جو نیشنل بزنس رجسٹری بنائی جا رہی ہے اس سے کیا مراد ہے، تو بورڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مینز اے سینٹرل repository database of traders and shopkeepers which is accessed through تاجر دوست ماڈیول of ٹیکس آسان ایپ۔ تو ویورز یہ اس میں ہے، اور یہ اگر آپ نے اپنی کوئی تجاویز دینی ہے تو آپ یا جو تاجر تنظیمیں ہیں یا آپ ذاتی سطح پہ کوئی کر رہے ہیں، آپ سے اس میں کوئی ریزرویشنز ہیں اس سارے بزنس ماڈیول کو بزنس ماڈیول کہہ رہا ہوں، اس میں جو ایس آر او جو آیا ہے اس کے اوپر کوئی آپ کے خدشات ہیں، ریزرویشنز ہیں، تجاویز ہیں، تو آپ اس میں دیر نہ کیجئے، جلد سے جلد، آپ کے پاس چند دن رہ گئے ہیں، آپ اپنی تجاویز جو ہیں ایف بی آر کو ارسال کیجئے تاکہ یہ لاگو ہونے سے پہلے جو آپ کی تجاویز ہیں اگر وہ بورڈ اگر وہ اس قابل ہوں، اس میں کوئی فروٹفل چیز ہو تو بورڈ اس کو مد نظر رکھ کر اس جو لا ہے اس کو فائنل کر سکے۔ لیکن اگر آپ اس کو کوئی اسکیم آپ اس میں اپنی تجاویز نہیں دیں گے تو یہ اسکیم جو ہے یہ حتمی شکل اختیار کر جائے گی، اور اس کے بعد پھر آپ کے جو مظاہرے ہیں یا کورٹس میں پروسیڈنگز ہیں یا اپنے کورٹس میں لٹیگیشن وغیرہ لے کے جائیں گے تو اس کے پھر اتنے فائدے حاصل نہیں ہوں گے جو آپ کو آج حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنی جو تجاویز ہیں یہ آپ دیجئے۔ باقی یہ کہ جہاں تک ٹیکس کی ادائیگی کا ہے ہم سب کو اپنا ٹیکس ادا کرنا چاہیے، شاپ کیپرز کو بھی، ٹریڈرز کو بھی، چاہے وہ چھوٹی سطح پہ ہے یا بڑی سطح پر ہے، اس ملک کو یہ ملک ہمارے ٹیکسز سے چلے گا۔
اور اسی کی یہی آمدن ہے. اگر ہم اپنے جو جائز ٹیکس ہمارے بنتے ہیں اگر ہم وہ ادا کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین جانیے کہ ہم بہت جلد جو ہے یہ اپنے قرضوں سے بھی نجات حاصل کر لیں گے. اور جو اس وقت IMF کا جو ایک سارا اس میں پلان چل رہا ہے اس سے بھی ہمیں بہت جلد نجات مل جائے گی. امید ہے آپ کو یہ جو اس ویڈیو میں ہم نے معلومات آپ کو دی ہیں آپ نے اس کو اپریشیٹ کریں گے اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی. مزید کسی بھی قسم کے سوالات کے لیے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے ایز ارلی ایز پاسبل آپ کی جو کیوری ہے اس کا ہم آپ کو اس کا رپلائی اس کا دے سکیں. تھینک یو سو مچ.